بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کلاس آپ لوگوں کا اسلامیات میں جو نیو چیپٹر ہم نے کل اسٹارٹ کیا فتح مکہ، اس کا ایک ٹاپک یعنی کہ فتح مکہ کا پس منظر ہم نے کل کے لیکچر میں کمپلیٹ کر لیا۔ آج جو ٹاپک انشاءاللہ ہم کور کریں گے وہ آپ اگر پیج نمبر 28 پہ دیکھیں تو آپ کو نیچے سے تھرڈ لاسٹ لائن پہ ہیڈنگ ڈلی ہوئی نظر آ رہی ہوگی، مکہ کی طرف پیش قدمی۔ یعنی کل ہم نے فتح مکہ کا پس منظر پڑھا، یعنی کہ وہ کیا وجوہات تھی اور وہ کیا اسباب تھے جس کی بنا پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے قریش کی طرف حملہ کر کے اور مکے کو فتح کیا۔ وہ تفصیل ساری ہم نے کل پڑھی۔ اب آج فتح مکہ کس طرح ہوا، یعنی وہ کیا حکمت عملی اپنائی گئی اور کس طریقے سے پلاننگ کی گئی اور کیا کیا جو ہے حکمتیں اپنا کر مکے کو فتح کیا گیا۔ تو آپ دیکھیں، ریڈنگ کرتے ہیں اور ساتھ ساتھ ایکسپلینیشن کرتے ہیں۔ مکہ کی طرف پیش قدمی، پیج نمبر 28 پہ آ جائیں۔ اس صورتحال کے پیش نظر حضور صلی اللہ علیہ وسلم سن 8 ہجری میں 10,000 صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کا لشکر لے کر مکہ مکرمہ کی طرف روانہ ہوئے اور مر الزہران میں نزول فرمایا۔ اب دیکھیں، آپ نے جیسے کہ لاسٹ لیکچر میں پڑھا کہ قریش کو جو ہے 3 آپشن دیے کہ یا تو وہ بنو خزاعہ کے مقتولین کا خون بہا ادا کر دیں، یا پھر قریش مکہ بنو بکر کی حمایت سے دستبردار ہو جائیں، یا پھر صلح حدیبیہ کو ختم کر دیں۔ چونکہ قریش نے اس تیسرے آپشن اور تیسری شک کو اپنایا، یعنی کہ صلح حدیبیہ کو ختم کر دیا، تو اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سن 8 ہجری میں 10,000 صحابہ کا لشکر تیار کیا اور مکے کی طرف پیش قدمی کی اور روانہ ہوئے اور ایک مقام پر یعنی مر الزہران میں نزول فرمایا۔ مر الزہران یہ مکے سے تقریباً 16 میل کے فاصلے پر ایک مقام ہے، اور اس جگہ پر اور اس مقام پر آج بھی جو ہے ایک مسجد تعمیر کی گئی ہے جو کہ مسجد فتح کے نام سے جانی جاتی ہے۔ دیکھیں، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے لشکر کو 4 حصوں میں تقسیم فرمایا اور ہر حصے کا سپہ سالار علیحدہ مقرر کیا۔ سپہ سالار یعنی کہ اس لشکر کا ہیڈ کہیں یا کمانڈر کہہ لیں۔ 4 حصوں میں لشکر کو تقسیم کیا اور ہر حصے کا سپہ سالار علیحدہ مقرر کیا۔ اب دیکھیں، چاروں حصوں کے متعلق آپ کو بتلائیں گے۔ نیکسٹ پیج پہ آ جائیں۔ پہلا حصہ حضرت زبیر بن عوام رضی اللہ عنہ کی سرکردگی میں، جسے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے مکے کے اوپر والے حصے کی طرف سے داخل ہونے کا حکم فرمایا۔ نمبر 2، دوسرا حصہ حضرت خالد بن ولید رضی اللہ عنہ کی سرکردگی میں، جسے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے مکے کے نشیبی حصے سے یعنی کہ نچلی جانب سے نیچے کی طرف سے داخل ہونے کا حکم فرمایا۔ تیسرا حصہ حضرت ابو عبیدہ بن جراح رضی اللہ عنہ کی سرکردگی میں، جسے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مکے کے مشرقی حصے کی طرف سے داخل ہونے کا حکم فرمایا۔ اور چوتھا حصہ حضرت سعد بن عبادہ رضی اللہ عنہ کی سرکردگی میں، جسے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے مکے کے مغربی حصے کی طرف سے داخل ہونے کا حکم فرمایا۔ قریش کو جب یہ بات معلوم ہوئی تو انہوں نے تحقیق کے لیے 3 لوگوں کو روانہ کیا۔ دیکھیں، تینوں کے نام یہاں پر ذکر ہے بک میں۔ ابو سفیان، حکیم بن حزام اور بدیل بن ورقہ، یہ تینوں حضرات اس وقت تک مسلمان نہیں ہوئے تھے۔ ٹھیک ہے، آگے دیکھیں بریکٹ میں لکھا ہوا بھی ہے، جو اس وقت تک مسلمان نہیں ہوئے تھے کو بھیجا، یعنی ان تینوں لوگوں کو بھیجا کہ آیا معلومات کی جائے۔ جب قریش کو پتہ چلا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایک بڑا لشکر لے کر مکے کی جانب جو ہے روانہ ہوئے ہیں، تو آیا اس خبر میں کتنی صداقت ہے، تو انہوں نے ان 3 لوگوں کو روانہ فرمایا۔ یہ لوگ پتہ چلاتے ہوئے مر الزہران پہنچے، جو کہ مکہ معظمہ سے 16 میل کے فاصلے پر ہے۔ مر الزہران پر جہاں پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے ساتھیوں کے ساتھ نزول فرمایا تھا، یہ لوگ جب اس مقام پر پہنچے اور دیکھا کہ واقعی جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کا ایک لشکر وہاں پر موجود ہے، تو وہاں پر ان کی ملاقات حضرت عباس رضی اللہ عنہ سے ہوئی۔ چونکہ حضرت عباس رضی اللہ عنہ انہوں نے ابو سفیان کو دیکھا، تو ابو سفیان یہ اس وقت تک مسلمان نہیں ہوئے تھے اور یہ اپنے قبیلے کے سردار تھے، تو انہوں نے سوچا کہ کیوں نہ ان کو دعوت دی جائے، کیونکہ اگر کسی قبیلے کے سردار مسلمان ہو جائے
تو ان کی وجہ سے کافی لوگ اسلام میں داخل ہو سکتے ہیں۔ اور ابو سفیان ایک زبردست ہوشیار آدمی تھے، تو انہوں نے ان کو دعوت دی۔ آپ دیکھیں، حضرت عباس رضی اللہ عنہ نے جب ابو سفیان کو دیکھا تو ان کی جان بچانے کے لیے انہیں لے کر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں پہنچے۔ حضرت عباس رضی اللہ عنہ کی ترغیب سے وہ مسلمان ہو گئے، یعنی حضرت عباس رضی اللہ عنہ نے ابو سفیان کو ترغیب دی تو وہ وہاں پر اسلام لے آئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس موقع پر ایک ایسی جنگی حکمت عملی اپنائی کہ جس سے جانوں کا ضیاع نہ ہو، یعنی اب آپ نے ایک ایسی جنگی حکمت عملی اپنائی کہ جس سے قریش مکہ کی جانیں ضائع نہ ہو۔ اور وہ حکمت عملی کیا تھی؟ آپ دیکھیں، لشکر نے جس میدان میں پڑاؤ ڈالا تھا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو حکم دیا کہ ہر خیمے کے پاس آگ روشن کی جائے تاکہ لشکر بہت زیادہ دکھائی دے اور قریش مقابلے سے خوف زدہ ہو جائے۔ یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے لشکر والوں کو حکم دیا جہاں جہاں لوگوں نے پڑاؤ ڈالا تھا کہ ہر جانب آگ جلائی جائے، کیونکہ قریش جب دیکھیں گے کہ ہر جانب آگ جلی ہوئی ہے تو اس سے وہ یہ سمجھیں گے کہ مسلمانوں کی تعداد بہت زیادہ ہے اور وہ مقابلہ کرنے سے ہی باز آ جائیں گے، یعنی جنگ لڑنے کی نوبت ہی نہیں آئے گی اور وہ اپنے ہتھیار پہلے سے ڈال دیں گے، اور جب جنگ کرنے کی نوبت ہی نہیں آئے گی تو اس سے جانیں بھی ضائع نہیں ہوں گی۔ تو دیکھیں ایسی بہترین حکمت عملی ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنائی۔ آگے دیکھیں، اسی طرح نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے لشکر کو مکے میں چاروں اطراف سے داخل ہونے کا حکم دیا، جس سے قریش اور زیادہ خوفزدہ ہو گئے۔ یعنی جب مکے کے اوپر کی جانب سے اور اسی طرح نیچے کی جانب سے اور مشرقی اور مغربی جانب سے انہوں نے دیکھا لشکر کو آتے ہوئے، تو اس سے بھی انہیں یہ لگا کہ مسلمان ایک بہت بڑی تعداد کو لے کر مکے میں آ رہے ہیں، جس سے ان کے اندر خوف کی ایک لہر طاری ہو گئی اور وہ مقابلہ کرنے سے رک گئے۔ اس موقع پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اعلان کروایا کہ جو بھی ابو سفیان کے گھر میں پناہ لے گا اسے معاف کر دیا جائے گا، جو اپنے گھر کا دروازہ بند کر دے گا اسے بھی چھوڑ دیا جائے گا، اور جو بھی کعبہ میں پناہ لے گا اس کو بھی معاف کیا جائے گا۔ یعنی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اتنی ان کو چھوٹ دی کہ فرمایا کہ بھائی جو بھی ابو سفیان کے گھر میں جائے گا اور پناہ لے گا اسے ہم کچھ نہیں کہیں گے، اسی طرح جو اپنے گھر کا دروازہ بند کر دے اور اپنے گھر میں رہے گا اسے بھی ہم کچھ نہیں کہیں گے، اسی طرح جو کعبہ شریف میں پناہ لے گا اسے بھی ہم کچھ نہیں کہیں گے، یعنی جانوں کو فضول میں قتل نہیں کریں گے۔ اس بہترین حکمت عملی کے نتیجے میں مسلمانوں کا لشکر جرار بغیر خون بہائے فتح یاب ہو کر مکہ میں داخل ہوا۔ یعنی کہ ایک بہت بڑا اور بھاری لشکر مسلمانوں کا بغیر کسی کا خون بہائے سوائے چند لوگوں کے مکے میں فتح ہو کر داخل ہو گیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کعبے کا طواف کیا اور حجر اسود کو بوسہ دیا اور اپنی کمان سے کعبے میں رکھے ہوئے تمام بتوں کو گراتے ہوئے قرآن مجید کی الفاظ پڑھتے جا رہے تھے۔ جاء الحق وزهق الباطل ان الباطل کان زہوقا، سورہ بنی اسرائیل آیت نمبر 81۔ ترجمہ، حق آ گیا اور باطل نابود ہو گیا۔ نابود یعنی جس طرح ہم کہتے ہیں کہ نیز تو نابود ہو جانا، مٹ جانا، ٹھیک ہے، نابود کے معنی۔ حق آ گیا اور باطل نابود ہو گیا اور بے شک باطل نابود ہونے والا ہے، ٹھیک ہے۔ تو یہ آپ کے سامنے پورا واقعہ آیا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کے ساتھ مل کر مکے کو کس طریقے سے اور کس حکمت عملی اور عمدہ طریقے سے فتح کیا، جس میں جانوں کا ضیاع نہیں ہوا، بلکہ عمدہ اور احسن طریقے سے کفار قریش کو آپ کی حکمت عملی اتنی پسند آئی کہ اس کے بعد کفار قریش اور بھی بہت سارے قبائل جوک در جوک اور پورے کے پورے قبائل اسلام میں داخل ہونے لگے۔ تو انشاءاللہ نیکسٹ کلاس میں جو لیکچر ہم کور کریں گے وہ ہوگا، آپ دیکھیں نیکسٹ پیج پہ، فتح مکہ کا نتیجہ۔ انشاءاللہ یہ نیکسٹ کلاس میں اس ٹاپک کو کور کر کے آپ کا چیپٹر کمپلیٹ کریں گے، اور پھر اس کے انشاءاللہ جو ہے کوشچن آنسرس اور ایکسرسائز جو ہے وہ انشاءاللہ کلاس میں سولو کروا لیں گے، اور کوشچن آنسر جو ہیں وہ آپ کی انشاءاللہ گوگل کلاس روم پہ سینڈ کر دیں گے، ٹھیک ہے۔ جو انشاءاللہ ابھی جو کمنگ تھرسڈے آ رہا ہے یعنی کہ 13 اگست، اس میں جو انشاءاللہ ہمارا پہلا پیریڈ ہوتا ہے، تو اس میں جو ہے انشاءاللہ آپ کا اسپاٹ ٹیسٹ ہوگا چیپٹر زکوٰۃ کا، جو کمپلیٹ کر چکے ہیں ہم۔ تو یہ ہے کہ اس کے کوشچن آنسرز بھی آپ یاد کریں اور چیپٹر بھی آپ کیئرفلی ریڈ کریں آبجیکٹیوز کے لیے انشاءاللہ، ٹھیک ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔